اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، میرا نام پروفیسر بلقیس شبیر ہے اور میں چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن، پروفیسر ایسٹ میڈیکل وارڈ، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، میو ہاسپٹل لاہور ہوں۔ آج کی گفتگو کا مقصد آپ کو آج کل جو گرمی کی شدت ہے اس کے متعلق اور اس کی جو جسم پہ اثرات ہوتے ہیں ان کے متعلق آگاہی کرنا ہے۔ اس وقت محکمہ موسمیات گاہے بگاہے ہمیں آگاہ کرتا رہتا ہے۔ لاہور میں آج 4 جولائی ہے اور تقریباً 12 بجے دوپہر کا وقت ہے، اور اس وقت باہر کا ٹیمپریچر تقریباً 101 ڈگریز فahrenheit یعنی کہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہٹ کر چکا ہے، اور ہو سکتا ہے اگلے کچھ گھنٹوں میں مزید زیادہ ہو۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ باہر کے ٹیمپریچر کا ہماری باڈی پہ کیا اثر ہوتا ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ نارملی ہماری فزیولوجی کیا ہوتی ہے۔ فزیولوجی کا مطلب ہے کہ نارمل ہماری باڈی کی کیا مدافعاتی نظام ہے، کیا نارمل سسٹم ہے جس کے گرد ہماری باڈی اور باڈی ٹیمپریچر موو کرتا ہے۔ نارملی ہمارا جو کور ٹیمپریچر ہے، یعنی کہ باڈی کے سینٹر کا ٹیمپریچر ہے، وہ تقریباً 97.5 سے 99.5 ڈگریز تک رینج کرتا ہے فahrenheit میں، یعنی کہ 37.5 ڈگری سینٹی گریڈ میں۔ میں فahrenheit میں بات کروں گی کہ زیادہ تر یہی ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں۔ اچھا، جب آپ اس کی بات کرتے ہیں کور ٹیمپریچر کی، اس کا مقصد ہے کہ ہماری باڈی جو ہے نا وہ کوشش کرتی ہے، چاہے بہت گرمی کی شدت ہو باہر یا سردی کی شدت ہو باہر، کہ ہمارا باڈی کا ٹیمپریچر تقریباً اتنا ہی رہے، کیونکہ یہی وہ رینج ہے جس میں ہماری باڈی صحیح طرح کام کر سکتی ہے۔ اس میں سردیوں کے موسم میں مختلف ڈیفینسو میکنزمز ہوتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں مختلف ہوتے ہیں۔ آج ہم گرمیوں کی بات کرتے ہیں۔ اب اس وقت جہاں باہر ٹیمپریچر 101 سے 104 تک فahrenheit تک پہنچ جاتا ہے، اور ایک شخص ہے جو باہر کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، یا باہر کسی وجہ سے اس کو کھڑے ہو کے کام کرنا پڑ رہا ہے، واک کر رہا ہے یا ایکسرسائز کر رہا ہے، اس کے باڈی میں کیا کیا چینجز آتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو نارمل مدافعاتی نظام پیدا کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جسم میں پسینہ آتا ہے۔ اب پسینہ آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شریانیں جو جلد کے زیادہ قریب ہیں ان سے پانی اور نمکیات ایکسٹریکٹ ہو کے پسینے کی فارم میں سکن پہ آ جاتی ہیں، اور جب اس پہ ہوا لگتی ہے تو ایک فزکس کا بیسک اصول ہے جس کو کنویکشن کہتے ہیں، جب ہوا لگتی ہے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہ آپ کو محسوس ہوگا کہ جب پسینہ آتا ہے یا آپ اپنا چہرہ گیلا کرتے ہیں اور پنکھے کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا جسم ٹھنڈا، آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ نارمل باڈی کا میکنزم ہے۔ تھوڑی سی گرمی میں آپ جاتے ہیں، پسینہ آتا ہے اور آپ کی باڈی اس طرح کول ڈاؤن ہوتی ہے۔ لیکن اگر باہر کی گرمی کی شدت بہت زیادہ ہو، نمبر 1، یا نمبر 2، آپ کا جو ایکسپوجر ٹائم ہے، یعنی کہ جتنی دیر کے لیے آپ اس گرمی میں گئے ہیں وہ بہت زیادہ ہو، یا پھر ایسی جو ہوا میں جس کو کہتے ہیں ہیومیڈیٹی، وہ اتنی زیادہ ہو کہ آپ کا پسینہ ایبزارب نہ ہو رہا ہو۔ تو یہ 2-3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ میکنزم افیکٹو نہیں رہتا اور فیل کر جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیٹ ایگزاشن یا ہیٹ سٹروک۔ گرمی کے جو اثرات ہیں جس کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں میں بے شمار اموات بھی ہو چکی ہیں، کراچی میں، لاہور میں، گرمی کی شدت سے ان مہینوں میں، وہ تب ہوتی ہیں جب یہ سسٹم فیل کر جاتے ہیں۔ اچھا، یہ 2 سٹیجز میں ہوتا ہے۔ پہلے ہوتا ہے ہیٹ ایگزاشن۔ ایگزاشن کا مطلب ہوتا ہے نکاہت، یعنی کہ آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، سر میں درد شروع ہو جاتی ہے،
چلنے پھرنے میں تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے آگے تارے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو خود آپ کا جسم کہتا ہے کہ اب بیٹھ جاؤ اور تھوڑا پانی پیو، پیاس لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نارمل میکینزمس ہیں جو آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ اب آپ تھوڑا سا گرمی سے آپ شیڈڈ ایریا میں آ جائیں اور اپنے پانی جو آپ کا لوز ہو گیا ہے سویٹ میں، آپ اس کو ریپلیس کریں۔ اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جسم میں کڑل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بیکاز جہاں پسینے میں پانی نکلتا ہے وہاں نمکیات بھی نکلتی ہیں، تو ان کی کمی کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ، پٹھوں میں کڑل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ شدت اتنی زیادہ ہو جائے اگر اس حالت کو آپ ایڈریس نہ کریں، یعنی کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے یا آپ کے سامنے کسی کو یہ حالت میں آپ کے سامنے کوئی شخص اس حالت میں ہے اور آپ اس کو ڈیل نہیں کرتے پراپر طریقے سے یا اس کو فرسٹ ایڈ نہیں دیتے، تو ہو سکتا ہے 15 سے 30 منٹ کے اندر پیشنٹ کو ہیٹ سٹروک ہو جائے۔ اب ہیٹ ایگزوشن یعنی کہ نکاہت اور سٹروک میں کیا فرق ہے؟ راستے میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو سٹروک کو عام الفاظ میں سٹروک آپ کے جو ذہن میں ہوگا وہ فالج ہے، یعنی کہ آپ کی جو نظام ہے جس کو ہم تھرمو ریگولیٹری سینٹر کہتے ہیں، جسم کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرنے کا نظام وہ اب میل فنکشن کر رہا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی فنکشن نہیں ہے، وہ مفلوج ہو گیا ہے۔ اب ایسے کیا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ صرف نکاہت ہے یا پیشنٹ جو ہے وہ ایگزوشن سے سٹروک کی طرف جا رہا ہے؟ اس میں سب سے پہلا سائن یہ ہے کہ یہ جو نارمل ڈیفینسو میکنزم تھا پسینہ آنے کا وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ پہلے تو تھا نا کہ جسم تر ہے اور ہو سکتا ہے ٹھنڈا بھی محسوس ہو رہا ہو، اب جسم ڈرائی ہو جائے گا، سکن ڈرائی ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے، گرم ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن مزید تیز ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی پلس کے اوپر ہاتھ رکھے تو وہ محسوس کرے گا کہ پلس ریٹ نہ صرف تیز ہو گیا ہے بلکہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کمزور بھی محسوس ہو، جس کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں فیبل کہتے ہیں، یعنی کہ دل کی دھڑکن اتنی اس پمپ کا وہ ایکشن اتنا افیکٹو نہیں رہ رہا۔ سانس کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے، سانس نہ صرف تیز ہو جائے گی بلکہ شیلو بھی ہو جائے گی۔ شیلو کا مطلب ہے کہ اس کی گہرائی کم ہو جائے گی، سو تیز سانس اکھڑنا شروع ہو جائے گی۔ اس سے ایک سٹیپ اور آگے جائیں، جہاں چکر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے بے ہوشی ہونی شروع ہو جائے، تو دماغ کے اوپر اس کا باڈی جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور 104 ڈگریز فahrenheit کو کراس کر رہا ہے، تو برین کے سیلز پہ اس کا ایفیکٹ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ نہ صرف بے ہوشی کی طرف مریض جاتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے اس کو فٹس بھی پڑنا شروع ہو جائیں، یعنی کہ جھٹکے بھی پڑنا شروع ہو جائیں، اور پھر پیشنٹ کوما میں بھی جا سکتا ہے۔ کوما کا مطلب ہے کہ ٹوٹلی بے ہوش۔ سو یہ سٹیجز ہیں جو ہیٹ ایگزوشن سے ہیٹ سٹروک کی طرف لے کے جاتی ہیں، اگر آپ ہیٹ ایگزوشن کو 15 سے 30 منٹوں کے اندر ڈیل نہیں کرتے۔ اب یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو میں وہ ٹپس بتا دوں جو فرسٹ ایڈ کی ٹپس ہیں، جب آپ کے سامنے کسی بندے کو اس گرمی میں نکاہت محسوس ہو رہی ہو یا آپ کو ہو رہی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں دھوپ میں، وہاں سے آپ نے کسی شیڈڈ ایریا جو سایہ دار جگہ پہ یا ذرا ٹھنڈی جگہ پہ، بیسٹ ہوگا جہاں پنکھا ہو، کولر ہو یا ایئر کنڈیشنر ہو، آپ ادھر موو کر جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، لیٹ جائیں۔ نمبر 3، پانی، اگر پیشنٹ بے ہوش نہیں ہے اور اتنا ہے اس میں ہوش کہ وہ صحیح طرح نگل لے تو اس کو پانی پلائیں۔ اب پانی کون سا؟ ٹھنڈا پانی بھی ہو سکتا ہے، عام روم ٹیمپریچر کا پانی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو پانی سویٹ میں لوز ہوا ہے اس کو واپس ڈالنا ہے۔
نمکیات کے ساتھ آپ او آر ایس پلا سکتے ہیں. او آر ایس نہیں ہے تو عام سکنجبین گھر میں بنا کے تھوڑا سا لیمو نچوڑیں, تھوڑی سی چینی ڈالیں, تھوڑا سا نمک ڈالیں, کالا نمک ڈال لیں, عام سفید نمک ڈال لیں, وہ پلائیں. یا کوئی شربت, کوئی فلوئڈ. اب یہ چیزیں ظاہری بات ہے ڈٹرمن کرتی ہیں کہ پیشنٹ کو اور کوئی کنڈیشن تو نہیں ہے, جیسے شوگر کے مسائل تو نہیں ہے, بلڈ پریشر کے مسائل تو نہیں ہے, ہارٹ یا کڈنی کا کوئی ایسا مسئلہ یا جگر کا ہو جس میں پہلے سے ہی پانی ریٹین کرنے کی, یعنی کہ پہلے ہی اس کو سوزش کا مسئلہ ہو یا کوئی وجہ ایسی ہو کہ پہلے ہی جسم میں پانی کی زیادتی ہے, تو اس میں ذرا دیکھنا پڑتا ہے. اور بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریسکیو 1122 کو فون کریں اور یا پھر کسی قریبی ہسپتال پہنچ جائیں یا کوئی بھی میڈیکل فیسلٹی جو ہے وہاں پہنچ جائیں. ٹیلی میڈیسن کا آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور ٹیلی میڈیسن پہ آپ جو امیجیٹ فرسٹ ایڈ سٹیپس ہیں ان کے متعلق پوچھ سکتے ہیں. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ٹیلی میڈیسن کے نمبرز آپ کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ مل جائیں گے, اور میں اس کے نیچے بھی شیئر کر دوں گی کمنٹ باکس میں, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کچھ نہیں ہیلپ مل رہی تو آپ کم از کم فون کر کے کسی ڈاکٹر سے آپ مفت مشورہ لے سکتے ہیں. اچھا, ایک تو آپ نے پیشنٹ کو موو کر دیا سایہ دار جگہ پہ یا ٹھنڈی جگہ پہ. نمبر 2 پانی, اگر پیشنٹ پی سکتا ہے. نمبر 3 جسم کو ٹھنڈا کرنا. اگر وہ اس قابل ہے کہ نہا لے تو بیسٹ ہے کہ اس کو پانی کے نیچے چھوڑ دیں. شاور ہو, ٹیوب ویل ہو, پائپ ہو, جسم پہ ٹھنڈا پانی ہو, عام پانی ہو, ڈالیں. اگر وہ یہ نہیں ہو سکتا تو گیلے کپڑے سے, گیلے تولیے سے جسم کے پورے جسم پہ آپ وہ کپڑا لگائیں. ٹھنڈے پانی میں بھگو کے آپ تولیہ جسم پہ لگا سکتے ہیں. اور اگر ہم بہت ایکسٹریمز آف ایج کی بات نہیں کر رہے, مثلاً یہ کہ بہت چھوٹے بچے یا بوڑھے افراد, ان کے علاوہ آپ عام کوئی جو اس کے درمیان میں, ان دونوں ایجز کے درمیان جو ایج گروپ ہے, ڈائریکٹ برف والے پانی کے ٹب میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جسم کو ٹھنڈا کرنا. اس کے اوپر آپ پنکھا لگا سکتے ہیں, کپڑا گیلا کر کے اوپر پنکھا لگا دیں. اگر پنکھا بھی نہیں ہے تو آپ جسے کہتے ہیں نا پنکھا جھل لینا, وہ کر لیں. کسی طرح یہ ہو کہ ہوا کا کرنٹ جو ہے وہ برقرار رہے, ہوا کی سرکولیشن برقرار رہے. اور وہ جو میکنزم میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ جسم ٹھنڈا کیسے ہوتا ہے پسینے کے ساتھ, وہ آپ آرٹیفیشلی پروڈیوس کر رہے ہیں. ادھر میں ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے اگر آپ یہ اقدامات کر لیتے ہیں تو بہت چانسز ہیں کہ ہیٹ سٹروک پیشنٹ کو نہیں ہوگا. ایک اور چیز جو ادھر بتانی بہت ضروری ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو خاص طور پہ پری ڈسپوزڈ ہوتے ہیں ہیٹ سٹروک کے لیے, یعنی کہ ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں ہیٹ ایگزوشن اور ہیٹ سٹروک کے. ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ دونوں ایکسٹریمز آف ایج, یعنی کہ 4 سال سے کم عمر کے بچے یا 65 سال سے زیادہ عمر کے افراد. ایک تو یہ کیونکہ ان کے نارمل یہ جو میں نے آپ کو مدافعاتی سسٹم بتایا ہے وہ نارملی اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا. یا پھر وہ لوگ جو کچھ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں جس میں ڈائیوریٹکس آ جاتے ہیں. ڈائیوریٹکس پیشاب آور گولیاں ہوتی ہیں جو بلڈ پریشر کے لیے استعمال ہوتی ہیں, شوگر یہ ہارٹ کے پرابلمس کے لیے, گردوں کے پرابلمس کے لیے, کچھ جگر کے پرابلمس ہوتے ہیں جس میں باڈی میں جب پانی کا ایکسیس ہو اس کو نکالنے کے لیے یہ دوائیاں استعمال ہوتی ہیں. ایسے لوگ جو یہ یوز کر رہے ہیں ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں ہیٹ سٹروک یا ہیٹ ایگزوشن ہونے کے. اسی طرح کچھ لوگ جو کچھ بلڈ پریشر کی دوائیاں جیسے بیٹا بلاکرز ایک گروپ ہوتا ہے وہ لے رہے ہیں, یا پھر کچھ لوگ جو نفسیاتی مسائل کے لیے کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جیسے اینٹی سائیکوٹکس ہو گئیں, اینٹی ڈپریسنٹس ہو گئیں, جو سیڈیٹیوز ہوتے ہیں, ٹرینکولائزرز, نیند آور گولیاں, کچھ اینٹی الرجکس ہوتی ہیں. تو ان میں بھی یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ باڈی کا ٹیمپریچر زیادہ جلدی بلڈ اپ ہو جائے اور یہ سینٹرل سسٹم فیل ہو جائے, یا وہ اپنے آپ کو اس حد تک بچاؤ نہ. وہ ایک بندہ جس نے ایک سیڈیٹیو لیا ہوا ہے اور وہ گرمی میں پڑا ہوا ہے, یا کوئی نشہ کیا ہوا ہے اور وہ گرمی میں پڑا ہوا ہے, وہ اپنے آپ کو اس طرح پروٹیکٹ نہیں کر سکے گا. نشے کی جہاں بات ہو رہی ہے وہاں زیادہ شراب کا استعمال اور کچھ اور ڈرگس جو آج کل خاص طور پہ ینگ نسل میں بہت استعمال ہو رہی ہیں, کوکین, پھر ایمفیٹامینز,
پھر کچھ ڈائٹ پلز جو اوور دا کاؤنٹر آپ دیکھیں گے کہ وزن کم کرنے کی گولیاں، اور وہ بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال، خاص طور پہ جو ینگر جنریشن ہے جس کو سمارٹ لگنے کا بہت شوق ہے، اوور دا کاؤنٹر استعمال کر رہی ہے. تو اس میں کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کہ ہیٹ ایگزاشن اور جس میں یہ جو سارا سسٹم ہے فیل ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور ہیٹ اسٹروک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ بتانا بھی بہت ضروری تھا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صحیح ٹائم پہ اگر صحیح ایکشن لے لیا، آپ کو یہ فرسٹ ایڈ کے بیسک چیزیں جو بتائی گئی ہیں، اور آپ نے صحیح ٹائم پہ مریض کو ہسپتال پہنچا دیا، یا ٹیلی میڈیسن پہ آپ نے ایڈوائس لے لی، اور آپ نے اس وقت اس کو آدھا گھنٹے کے اندر ٹھنڈا اس کے جسم کو دوبارہ سے ٹھنڈا کر دیا. اور پانی کی کمی جو ہے وہ جتنا آپ کم کر سکتے ہیں، اگر پیشنٹ پی لے تو آپ اس کو پلا دیں، نہیں تو جب ہسپتال پہنچے گا تو اس کو ڈرپ کے ذریعے بھی اس کے پانی کی جو کمی ہے وہ اس کو حل کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نے اس کو صحیح ٹائم پہ یہ اقدامات آپ لیتے ہیں تو آپ روک سکتے ہیں اس پیشنٹ کو کرٹیکل فیز میں جانے سے، جس میں اموات ہوتی بھی رہی ہیں. پچھلے اگر آپ سٹیٹسٹکس نکالیں تو کراچی میں، لاہور میں، جتنے بھی یہ گرم علاقے ہیں، ان میں بے شمار اموات ہوئی ہیں ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے. تو آپ یہ بچا سکتے ہیں، اپنے عزیزوں کو بچا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں. تھینک یو.